بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو سو مچ سر آپ کا دوبارہ ہمارے ساتھ شریک ہونے کا. آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ ہر ہفتے قرآن سیشن آپس میں قرآن مل کے پڑھتے ہیں اور اس میں بیشتر چیزیں آتی رہتی ہیں جس میں ہم آپ سے رہنمائی لیتے رہتے ہیں. تو پچھلے سیشن میں ہم لوگ سورج جن پڑھ رہے تھے اور اس دوران توحید کے مباحث بھی آئے اور اس کے بعد ڈسکشن میں بھی. تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایک سیشن آپ کے ساتھ توحید اور شرک کے معاملات پہ رکھ لیا جائے. اس میں پیٹرن وہی ہوگا کہ میں شروع میں یہ چونکہ میں ہوسٹ کر رہا ہوں تو اس کا لیوریج لے کے تو 2-3 سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد ساتھیوں میں سے جو بھی سوال کرنا چاہے تو ان کے لیے وہ سوال کر سکیں گے. میں شروع یہیں سے کروں گا آف کورس کہ توحید اصلاً کیا ہے, اس کی تعریف کیا ہے. شرک پہ انشاءاللہ اس کے بعد ہم اس پہ ڈسکشن شروع کریں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ شروع میں توحید کو ذرا واضح کر دیں. توحید اصلاً کیا ہے؟ جی بہت اچھی بات ہے. آپ کا بہت شکریہ, آپ لوگوں نے اس قابل سمجھا. لیکن توحید ہے, اس کے معنی جو ہیں وہ 3 شیڈ ہیں اس کے. ایک یہ کہ ہم کسی ذات کو یعنی صرف اللہ ہی کی ذات کو خدا مانیں. ایک اس کا پہلو یہ ہے. خدا ماننے کا مطلب ہے کہ ڈیوینٹی یا سیکرٹنیس جو ہے وہ صرف ایک ہستی کو ہم دیتے ہیں. تو ایک پہلو اس کا یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ خدا جیسی توقعات ہم کسی اور سے وابستہ کر لیں. اس کو صفات میں بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ صفات میں شرک کر دیا ہے کہ میں نے آپ کو خدا کی طرح رزق دینے والا مان لیا تو رزق مان لیا آپ سے. یہ صفات کا تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہم خدائی کے معنی میں, ڈیوائن ہونے کے معنی میں کسی اور کو نہیں مانتے. دوسرا یہ کہ ہم کسی کے اندر وہ والی صفات نہیں مانتے جو خدا کے اندر پائی جاتی ہیں. یعنی جو خدا سے توقعات ہوتی ہیں وہ صرف خدا سے ہوتی ہیں, کسی اور سے نہیں ہوتی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ ہم عبادت کرنے لگ جائیں کسی اور ہستی کی. تو یہ 3 پہلو ہیں جو اگر ہم لا الہ کا لفظ جو بولتے ہیں اس میں یہ تینوں ہی مراد ہوتے ہیں. وہاں معبود کا لفظ بولا گیا ہے الہ کا. الہ کے معنی ہمارے ہاں معبود یعنی جس ورشپڈ بینگ جو ہے اس کے معنی میں ہم کر دیتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ اس کا ایک شیڈ ہے. الہ کے شیڈ ایک ہے یہ کہ ہم جس کو ہم کہہ لیں کہ عبادت کرتے ہیں. لیکن حقیقت میں الہ کے اندر ایک وہ مفہوم ہے جو ٹھیک ہمارے اردو میں خدا کے اندر اور انگریزی کے گاڈ کے اندر ہوتا ہے. ایک مفہوم وہ ہے. یہ بڑا جامع سا لفظ ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو ڈیوائن بینگ مانتے ہیں, اس کے اندر خامی کوئی نہیں مانتے, وہ سب کچھ کر سکتا ہے, سب سے طاقتور ہے, سب سے بڑا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. اور دوسرا اس کے اندر جو معنی ہے وہ الہ کے بارے میں ہمارا یہ احساس ہوتا ہے عربوں کے ہاں الہ کے لفظ سے کہ وہ ذات جس کی طرف ہم اپنے اندر اتنی شدید محبت محسوس کریں کہ والہانہ پن سے, والہانہ کا لفظ الہی سے نکلا ہوا معافی چاہتا ہوں, تو والہانہ پن سے ہم اس کی طرف لپکے, اس کی طرف اٹریکٹ ہوں. یہ دوسرا پہلو ہے الہ کی صفت کے اندر. تیسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بغیر اسباب کے سب کچھ کر سکتا ہے. اسے کسی میٹیریل کی ضرورت نہیں, اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں, لوگوں کی ضرورت نہیں, مددگاروں کی ضرورت نہیں. وہ جو چاہے بغیر کسی سامان کے کر سکتا ہے. یہ الہ کے 3 پہلو ہیں. اس میں اب جو تو لا الہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ تینوں پہلو یہاں پر پیش نظر ہوتے ہیں کہ اور وہی باتیں ہیں جو میں نے پہلے توحید کے پہلو سے بیان کی ہیں کہ ہم کسی ہستی سے مدد مانگنے والے, یعنی جو الہ کا مفہوم ہے کہ سب کچھ کر سکتا ہے اسباب کے بغیر. اس کو سمجھ لینا چاہیے اسباب کے بغیر. مثال کے طور پر میں سڑک پہ کھڑا تھا, آپ گزر رہے تھے, میں نے کہا جی میری مدد کیجیے, یہ سامان میرے سر پہ رکھوا دیجیے. تو یہ ہے اسباب کے تحت مدد مانگنا کہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں, آپ کے پاس ہاتھ ہیں, پاؤں ہیں, آپ کے اندر طاقت ہے, آپ میرے سر پہ سامان رکھ سکتے ہیں. لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں یو کے میں اور میں یہاں بیٹھے بیٹھے آواز دوں, عامر امین صاحب ذرا میرے سر پہ یہ سامان رکھوا دیجیے. اب یہ جو میں آپ سے توقع کر رہا ہوں یہ اسباب کے بغیر توقع کر رہا ہوں.
کہ آپ یہاں بیٹھے ہوئے میری آواز سن سکتے ہیں، میں پاکستان میں ہوں، آپ یو کے میں ہیں، آپ میری آواز سن سکتے ہیں، اور وہاں سے کسی طریقے سے آپ میری مدد بھی کر سکتے ہیں کہ جو سامان نیچے زمین پہ پڑا ہے اٹھا کے میرے سر پہ رکھ دیں۔ یہ جو خدا کی صفات ہیں کہ بغیر اسباب کے وہ کام کر سکتا ہے، یہ کسی اور میں مان لینا خدا جیسی توقعات قائم کر لینا۔ تو رزق دینا ہو، اولاد دینی ہو، رزق کھولنا ہو، کوئی اس طرح کے مسائل دور کرنے ہو جس میں اسباب کام نہیں آتے۔ ڈاکٹر کے پاس جب ہم جاتے ہیں تو اسباب کے تحت جاتے ہیں، وہ ہمیں میڈیسن دیتا ہے، ہمارا چیک اپ کرتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے یہ ڈیزیز ہے، اس کے علاج کر دیتا ہے۔ لیکن خدا کو ہم صرف اتنا کہتے ہیں یا معاملہ ٹھیک کر دے، وہ سب کچھ ویسے ہی جانتا ہے، اس کو کسی ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، نبض دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور وہ بس کلمہ کن کہے گا تو آرام آ جائے گا ہمیں۔ اس طرح سے توقع ہے جو خدا سے۔ تو یہ توحید کا تصور ہے کہ ہم کسی اور ذات کو خدا نہیں مانیں، کسی اور ذات سے کوئی خدا والی توقعات نہیں لگائیں، اور کسی اور ذات کی عبادت نہیں کریں۔ یہ صحیح صحیح، بہت شکریہ۔ اس میں اگلا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ توحید کی ڈیفینیشن تو ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب جب ہم کسی خالق کا تصور انسان پیدا کرتا ہے، یا خالق کو جب وہ اس دنیا کو دیکھتا ہے تو عقلی طور پہ اس نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے کہ اس دنیا کا کوئی خالق ہونا چاہیے۔ اب یہ بات کہ وہ ایک خالق ہے، یہ بات کہ وہ دو خالق ہیں، یا ان کی ایک پوری ٹیم ہے جو کہ مل کے دنیا کے نظام کو چلاتی ہے، کیا اس تصور تک بھی انسان عقلی طور پہ پہنچ سکتا ہے، کہ یا اس کے لیے کسی نبی کی خبر دینا امپورٹنٹ ہے؟ میرے خیال میں تمام تہذیبوں میں جو خدا کا تصور بنایا گیا اور اس کے مطابق خدا کو مانا گیا، سب توحید تک پہنچے ہیں۔ ایک تہذیب بھی آپ کو ایسی نہیں ملے گی جو توحید تک نہ پہنچی ہو، البتہ وہ شرک بھی کرتے ہیں۔ میری بات کو میں سمجھانا چاہوں گا کہ مثلا آپ ہندو میتھالوجی ہمارے ہمسایہ ملک میں ہے، تو کیا بھگوان اور ایشور سب سے بڑے خدا نہیں مانیں گے، اور باقی سارے اس کے اوتار نہیں مانیں گے، یا اس کے خادم نہیں مانیں گے، اسے چھوٹے نہیں مانیں گے؟ تو توحید عقلی طور پر تمام انسانوں نے جنہوں نے مذہب بنایا ہے انہوں نے توحید ہی کو مانا ہے۔ البتہ یہ بات انسانوں کو سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ اتنے سارے کام کیسے کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے پھر انہوں نے تقسیم کار کے اصول پر چھوٹے خدا بنائے، لیکن حقیقی طور پر ایک بڑا خدا سب نے مانا ہے۔ دیکھیے ہمارے جو مذاہب ہیں جتنے، اس میں دو قسمیں ہم کر سکتے ہیں۔ صرف ایک مذہب ہے جو ایرانیوں کا تھا، انہوں نے کیا کیا کہ ایرانیوں نے اپنے مذہب میں یہ تصور دیا کہ دو خدا ہے۔ صرف واحد ایرانی مذہب ہے جس نے اہرمن اور یزدہ کا تصور دیا ہے۔ باقی تمام مذاہب نے ایک ہی خدا کا تصور دیا ہے، اور اس کے نیچے چھوٹے خدا ہیں، جبکہ اہرمن اور یزدہ برابر کے چوٹی دار جس کو ہم کہتے ہیں، وہ دو خدا بنائے گئے ہیں۔ تو صرف واحد ایرانی، اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کبھی بات کریں گے تفصیل سے۔ تو بہرحال یہ باقی انسانوں نے ایک ہی، اس سے میں نتیجہ نکالتا ہوں کہ جی ہاں، ہم اس عقلی طور پر اس نتیجے تک پہنچ سکتے ہیں کہ اس دنیا کا خدا ایک ہی ہے، کیونکہ تمام انسان تقریباً سمجھ لیجیے کہ 70-80% تہذیبیں اسی پر کھڑی ہیں کہ خدا ایک ہوتا ہے۔ دراصل یہ اس کی ایک تو میرا یہ سوشل سائنسز کے طریقے پر استدلال ہے کہ ہم انسانوں کو سب سے پوچھ کر انٹرویو کرتے ہیں۔ تو میں نے پوچھنے کا تو اب میرے پاس موقع نہیں ہے، لیکن میں پرانی تہذیبوں کے تمام مذاہب کے مطالعے کے بعد یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ تو اس میتھڈالوجی سے مجھے لگتا ہے کہ میں اس بات کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ایک خدا کا تصور انسانوں نے ہمیشہ بنایا ہے، چھوٹے خداؤں کو مانتے ہوئے۔ تو بڑا خدا ایک ہی، ایشور ایک ہی ہے، بھگوان ایک ہی ہے، آسمان والا ایک ہی ہے، لیکن اس کے نیچے پھر بہت سارے خدا ہے۔ اوپر والا کہتے ہیں یا آسمان والا، ہندو میتھالوجی کی بات کر رہا ہوں۔ عقلی طور پر جو قرآن مجید نے استدلال قائم کیا ہے وہ بھی واضح ہے۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو ان دونوں کے درمیان اتنا فساد ہوتا کہ یہ دنیا زمین آسمان قائم نہ رہتے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا، اللہ تعالیٰ جیسے خدا بھی دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ بات ہونا چاہیے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ تصور قائم کر سکیں
کہ اگر دو خدا اچھے ہوں، ایڈجسٹ کرنے والے ہوں، ایک دوسرے کی بات ماننے والے ہوں، تو وہ دونوں بانٹ کر بیٹھ جائیں کہ بھئی یہ علاقہ تمہارا، یہ علاقہ میرا، تو ایسے خدا کا تصور کر سکتے ہیں ہم. لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہیں، یہ خدا کا تصور غلط ہے. خدا کسی کے ماتحت بھی نہیں ہو سکتا اور کسی کے برابری کو قبول بھی نہیں کر سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کے اس بیان سے بات واضح ہو رہی ہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو کائنات درہم برہم ہو جاتی. تو اب اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے توحید پر جو استدلال کیا وہ زمین آسمان کو، سورج اور چاند کو، رات اور دن کو اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ دیکھو اگر دن کا خدا کوئی اور ہوتا، رات کا خدا کوئی اور ہوتا تو یہ نظام نہ چل رہا ہوتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو چیز ہمارے اندر رکھی گئی ہے کہ ہم بھی دوسرے کی برابری اپنے ساتھ اس طرح سے پسند نہیں کرتے. اگر ہمارے پاس طاقت ہو، ہم کیوں ایڈجسٹ کر لیتے ہیں کہ ہمارے پاس طاقت نہیں ہے. تو جس کے پاس طاقت ہوگی وہ ایڈجسٹ نہیں کرے گا. تو ایڈجسٹمنٹس، کمپرومائزز، یہ کمزوری کی علامت ہے، یہ خدائی کی علامت نہیں ہے. تو اس لیے عقلی طور پر ہم اس بات تک پہنچ سکتے ہیں کہ اگر برابر کے دو چوٹی دار کائنات کو سنبھال لیں گے تو فساد پیدا ہوگا. وہ کیوں سنبھال، ایک دوسرے کی بات کیوں مانیں گے؟ وجہ کیا ہے؟ کوئی کمزوری ہے، کوئی معاہدہ ہے، کوئی ایک دوسرے کے دیندار ہیں، تبھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری باتیں خدا کے خدا ہونے کا انکار کرتی ہیں. صحیح. اور اس میں دنیا کے جو دنیا ہمارے سامنے موجود ہے، یہ دنیا جو ہمارے اندر ہے، ایک انفس و آفاق کی جو نشانیاں ہیں، کیا اس پہ بھی غور کر کے انسان اسی نتیجے پہ پہنچ سکتا ہے جیسے آپ نے بتایا کہ دن اور رات کا جو تصور ہے، جو قرآن پاک نے جو استدلال دیا، وہ بھی اس کا ایک پہلو ہے؟ بالکل. قرآن مجید نے اصل میں جو ہمارے آیات سے استدلال کیا ہے، زمین و آسمان کی آیات سے، وہ بہت دلچسپ ہے. مجھے اس میں آسانی ہوتی ہے بات سمجھانے کے لیے سورہ نبا میں. سورہ نبا میں اللہ تعالیٰ ہمارے ہاں یہ استدلال جو ہے کمزور پڑ گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے سائنس کے استدلال کو حتمی سمجھ لیا دور جدید میں، جبکہ وہ سائنس ایک رنگ سے چیزوں کو دیکھتی ہے. قرآن مجید نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیکھو یہ کائنات میں نے بنائی، اس میں رات اس لیے بنائی، دن اس لیے بنایا، میں نے دریا جاری کیے، میں نے آسمان پہ سورج بنا دیا، میں نے چاند بنا دیا. یہ سارا وہ سسٹم بیان کرتے ہیں. میں سائنس کی اصطلاح میں ایک ایکو سسٹم کا ایک تصور ہمارے یہاں پایا جاتا ہے کہ ہوا، سمندر ہیں، بادل بنتے ہیں، بارش ہوتی ہے، بارش سے پودے اگتے ہیں، پودوں کو جانور کھاتے ہیں، ان جانوروں کو دوسرے جانور کھاتے ہیں، انسان بھی کھاتے ہیں، اور یوں ایک سائیکل چلتا ہے. ایک پورا نظام ہے جو مل کر چل رہا ہے. یہ نظام جو ہے اس کے اندر اتنی ایک دوسرے کے ساتھ ایسے فٹ ہوئی ہیں چیزیں جیسے گاڑی کے انجن میں پرزے فٹ ہوئے ہو. یہ جو ہے پرزوں کی، یہ دو ارادوں کا انکار کرتی ہے. دو ارادوں کا مطلب یہ ہے کہ میں تو ایسی مشین بنانا چاہتا ہوں کہ جس میں بارش نہ ہوا کرے، بس ندی نالے چلیں. اور دوسرا کہے گی کہ میں نے بارش کرنی ہے، خالی ندی نالے نے مجھے چاہیے. تو اب یہ دونوں کے درمیان اگر کلیش آئے گا تو اس کا مطلب ہوگا کہ چیزیں مختلف طور پر بیہیو کریں گی. اب ایک صورت مانی جا سکتی ہے، وہ یہ کہ اس دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، اور ایک دنیا بہت دور، دونوں خداؤں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، بہت دور کہیں وہ ہوگی. تو تب بھی ہمارے لیے تو توحید ہی ہے. اس دنیا کی جو ہم آہنگی ہے، اس دنیا کے اندر جو ڈیزائن ہے، اس دنیا کے اندر جس طرح سے چیزیں بنی ہوئی ہیں، وہ ہمیں ایک ہی خدا کی، ایک ارادے کی طرف لے کے جاتی ہیں کہ اس کے پیچھے ایک ہی آدمی یا شخص کا یا ہستی کا شعور ہے جو کام کر رہا ہے، اسی کا کنٹرول ہے. اور اگر کوئی اور خدا ہے بھی تو اس سے ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کائنات کا نظام اس طرح سے جچا تولا بنا ہوا ہے، تو دو ارادے اس میں لگتے نہیں ہیں. میاں بیوی آپس میں گھروں میں دیکھ لیجئے کہ میاں بیوی آپس میں اگر اپنی اپنی مرضی کرنے لگ جائیں تو ایک بیڈ روم سیٹ کرنا ممکن نہیں رہے گا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دو برابر کے ارادے اس دنیا کا نظام چلنے دیں. اور اس میں شاید جو آپ مفروضے کے طور پہ ایک چیز کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی اور کائنات میں کسی اور جگہ پہ تو وہ بھی توحید ہی ہے، لیکن اگر ہم پوری کائنات کا نظم بھی ایک ساتھ اس کا لنک بھی دیکھیں تو اس سے بھی اشارہ اسی طرف ہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر بھی ایک ہی ارادہ کار فرما.
पूरी कायनात में एक ही रहता है, फिर हमें सिर्फ इतना मानना पड़ेगा अगर पॉसिबिलिटी कि भाई दुनिया बिल्कुल अलग, इस दुनिया से दूसरे खुदा का कोई ताल्लुक कोई नहीं, ताल्लुक ये नहीं। कायनात हमारी बिल्कुल अलग है। राइट। अब मफरूज़ का लफ्ज़ आपने बड़ा दिलचस्प बोला है, इसकी बड़ी अहमियत है मेरे सारे सोच के अंदर। देखिए साइंसी उलूम में भी हमारे जो पहले से उलूम चले आ रहे हैं मुसलमानों के यहाँ वेस्ट में, जो पहले थे साइंस के दौर से पहले, उन सब में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उसमें मफरूज़े बड़ी अहमियत रखते हैं। मफरूज़े दो किस्म के होते हैं, एक कंजक्चर टाइप चीज़ें होती हैं, बस दिल में ख्याल आ गए, एक वो मफरूज़े होते हैं जो बहुत ज़्यादा डाटा के अंदर की कुछ चीज़ें उसको सपोर्ट कर रही होती हैं। तो खुदा का तस्वुर भी, वह खुदा वाहिद का तस्वुर भी दरअसल एक मफरूज़ा नहीं है इस मानी में कि बस ऐसे ही ख्याल आ गया है, बल्कि इतने ज़्यादा मवाद है जो इसको मैं एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ एवोल्यूशन की थ्योरी के जिंदगी सिंपल पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता डेवलप करती हुई इंसानों की सतह तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब ये कहाँ से हमने निकाला है? हमारे पास 4-5 तरह का डाटा है जिससे हिंट्स निकलते हैं और वो हिंट्स सपोर्ट करते हैं हमारी इस थ्योरी को। हमने फॉसिल का जायजा लिया तो पता चला कि पुराने कदीम फॉसिल्स सिंपल लाइफ है और जो रिसेंट फॉसिल्स हैं कदरे वो जरा कॉम्प्लेक्स लाइफ के हैं, और ये ग्रेजुअली होता चला जा रहा है। सबसे पहले सबसे सिंपल है, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स, फिर और कॉम्प्लेक्स। इसने हमें हिंट दिया कि लाइफ जो है वो डेवलप हुई है। उसके बाद हमने डीएनए का मुताला किया। डीएनए ने बताया कि जानवरों के अंदर बहुत सारे डीएनए का बेसिक स्ट्रक्चर, जो बॉडी बिल्डिंग्स है उसके, वो सारे के सारे एक जैसे हैं। वो एनर्जी कैसे बनानी है, वो डीएनए से आरएनए कैसे बनाना है, सब कुछ एक जैसा है। तो अब मजीद पता चला कि अब दूसरा हिंट क्या हमारे पास। पहला हिंट ये था कि लाइफ डेवलप हुई है ग्रेजुअल। दूसरा हिंट ये आया कि लाइफ सारी की सारी एक ही तरह से बनी है, पौधों की भी जानवरों की भी, उनका बेसिक स्ट्रक्चर एक जैसा है। दूसरा हिंट आया कि अब ये जो लाइफ है ये लगता है कि एक दूसरे से डेवलप हुई है, यानी सबसे पहले सिंपल लाइफ बनी, फिर उसी ने आगे डेवलप करके दूसरी शक्ल इख्तियार की, तीसरी, यहाँ तक के सारी स्पीशीज दुनिया में पैदा हुई। तीसरा हमारी ज़ाहिरी रिजेम्बलेंस थी एक दूसरे के साथ कि मसलन गाय के भी दो गुर्दे हैं, इंसान के भी दो गुर्दे हैं, उसकी भी दो आंखें हैं, हमारी भी दो आंखें हैं, वो भी रेस्पिरेटरी सिस्टम रखता है, हम भी रखते हैं। तो इस तरह की सिमिलैरिटीज थी। तो इससे हमें हिंट मिला कि हम एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। चुनांचे हमने एक पूरी थ्योरी इन हिंट्स की बुनियाद पर करार दी। कहीं नहीं लिखा हुआ या कहीं साबित नहीं होता कि हमारे कोई इंसेस्टर्स जो थे वो बंदर थे, लेकिन हमने जब उसको डेवलप इन हिंट्स की रोशनी में हमने कहा जी कि कोई सबसे रिमोट कॉमन इंसेस्टर है जिससे हम पैदा हुए हैं, और फिर हमारे आगे डिवीजन होती चली गई, कोई एम्फीबियन बन गई, कोई मैमल्स बन गए, कुछ बन गया। अब हमारे इंसेस्टर सबसे पहला मैमल जो बना है वो है। तो हमने ये थ्योरी बना ली कहाँ से? इन 4-5 आइडियाज की रोशनी में। सही। ऐसा ही जब हम कायनात को देखते हैं, इसका डिजाइन, ऐसे जब हम कायनात को देखते हैं, इसके अंदर चलती हुई चीजें, इसके अंदर अखलाक का तस्वुर, इसके अंदर लाइफ, इसके अंदर लाइफ मैटर डेड है, उसमें लाइफ कैसे पैदा हो गई है, ये सारी चीजें हमें एक खुदा के होने की तरफ ले जाती हैं। तो मेरा खुदा का नजरिया वैसा ही है जैसा साइंसदानों का एवोल्यूशन का नजरिया, दोनों में कोई फर्क, यानी मुख्तलिफ ज़राए इल्म जो है उसकी तरफ जब आपको ठीक बिल्कुल। तो ये इस तरह का मफरूज़ा है, ये बड़ा सपोर्टेड एविडेंसेस के साबितशुदा मफरूज़ा है ये, इसलिए हम इसको थ्योरी कह सकते हैं की थ्योरी की तरह। ये साइंटिफिक बात ही है, सिर्फ ये कि वो वहां पे तो अपने उलूम इस्तेमाल करते हैं, इसमें वो अप्रोच इस्तेमाल नहीं हुआ। बिल्कुल ठीक। मैं चूंकि अब चाह रहा हूँ कि तौहीद से मुतालिक अगर दोस्तों के कुछ सवालात भी हैं, शिर्क पे हम इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। तौहीद से मुतालिक अगर कोई सवाल है किसी के ज़हन में तो प्लीज़ ज़रूर पूछें।
اگر ساتھیوں میں کسی کے ذہن میں توحید سے متعلق سوال ہے تو ضرور پوچھیں. اچھا، جب تک کوئی ساتھی اگر مائک آن کرتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں پھر ایک اور سوال پوچھ لیتا ہوں کہ توحید میں جو اللہ تعالیٰ نے اب یہ کہا کہ توحید پر قائم جو انسان ہے اس کو جنت کی ضمانت دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی کہ ایک شخص، میں اس حدیث کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ جس میں کہا گیا کہ اگر مرتے وقت کسی نے کلمہ پڑھا، جو عام طور پہ جس طرح اس کو بیان کیا جاتا ہے، تو اس ایک صفت اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے اس کے حوالے سے اتنی سینسٹیوٹی یا اس کے اتنا بڑا اجر جو ہے وہ کیوں ہے کہ توحید پر اگر ایک بندہ قائم ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنت میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ وہ جنت میں جائے گا. اس کی کیا وجہ ہے یا اس کی کیا توجیہ ہے جو آپ؟ اصل میں یہ کائنات کا سب سے بڑا سوال ہے، سب سے بڑا پزل ہے، جس کو کوئی آدمی اپنی فطرت کی روشنی میں اگر سالو کر لیتا ہے تو اس کو سب سے بڑا انعام ملنا چاہیے. مثلا اس وقت بھی آپ دیکھیے کہ ایتھیزم جو ہے وہ سب سے زیادہ کس بات پہ خوش ہے یا کھڑا ہے، وہ یہ کہ خدا ثابت کرنے کی دلیل کوئی نہیں ہے. اس جنگل میں سے جو آدمی ایک خدا تک پہنچ جائے اور اتنی بڑی کائنات چلانے کے والی ذات کو اکیلا مان لے تو یہ سب سے مشکل سوال کا سب سے صحیح جواب ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بس ایسا ہے کہ جیسے میں نے مان لیا کہ میرے والد صاحب گھر آ گئے، اس طرح کی چیز نہیں ہے. اس کے پیچھے ایک حکمت ہے جس کو قرآن مجید نے سمجھایا اس طرح سے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ میں نے تمہیں خلیفہ بنایا ہے. اس کے بہت سارے معنی کیے جاتے ہیں، لیکن میں جس جگہ یہ آیت آئی ہے اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں دکھائی نہیں دوں گا، تمہیں پوری قوتیں اور اقتدار اس زمین پر حاصل ہوگا انسانوں کو، اور اب اندیکھے خدا کو دریافت کرنا ہوگا. اس نشے کے باوجود جو یہاں کی میری حیثیت ہے دنیا کے اندر کہ ہر چیز کو میں جیسے چاہوں استعمال کر لیتا ہوں، اس حیثیت کے ساتھ، اس انا کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ، اس غرور کے ساتھ جو مجھے خلیفہ ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، اس کے ساتھ میں یہ بندگی اختیار کر لوں کہ میرا کوئی خدا ہے. یہ سب سے مشکل ہے. اور ہم نے اگر اپنے مذہبی لوگوں کا جائزہ لیں تو مذہبی لوگوں میں بھی اکثر اپنی انا کا انکار نہیں کر پاتے. وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مثلا اگر آپ ہمارے پاکستانی مسلمانوں میں، عراقی مسلمانوں میں کچھ کو دیکھیں، اذان سن لیجیے. میں ذرا پنکھا بھی چلا رہا ہوں، پنکھا چلانا بھول گیا. جی جی ضرور ضرور. جی پنکھے کا شور تو نہیں سنائی دے رہا نا؟ جی نہیں بالکل صحیح ہے. ٹھیک. اچھا، اس میں پھر ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں. آپ بتا رہے تھے کہ توحید چونکہ ایک اتنا بڑا تصور ہے، اور یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات بتائی کہ جو خلیفہ کا تصور ہے کہ انسان جب سائنس پہ اتنی گرفت کر لے گا، جب وہ اتنی بڑی بڑی عمارتیں بنائے گا، جیمز ویب کے ذریعے وہ آسمان میں اپنے، وہ جو حدیث میں شاید آیا کہ شاید استاذ نے بھی اس کی یہ توجیہ کی ہے کہ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکے گا، اور اس سب کے بعد جو ہے وہ اس سب طاقت کے باوجود وہ خدا کو دریافت کر لے اور اس کی بندگی اختیار کر لے. تو یعنی مجھے سمجھ آ رہی کہ توحید کا یہ ماننا جس میں حدیث میں کہا گیا کہ جس کے بعد انسان، یہ ایک شعوری عمل ہے. یعنی یہ ایسا نہیں کہ صرف میں نے بس پیدائشی طور پہ مان لیا کہ بس میں ایک اللہ کو مانتا ہوں، تو اس کا میری زندگی پہ آف کورس شعوری ماننے کا میری زندگی پہ بھی کوئی اثر ہوگا. جی بالکل
صحیح. ہاں تو میں اب جو آپ کے سوال کی اصل بات تھی اسی کی طرف آنے والا جی تھا. جی. تو یہ تو اس سوال کی اہمیت اس وجہ سے ہے کہ ہمیں جس امتحان میں ڈالا گیا ہے اس کی سب سے بڑی دریافت یہی ہے. اور دوسرا یہ پہلو ہے کہ ہم اس حقیقت کو پہچان لیتے ہیں جو سب سے بڑا حق ہے اس کائنات کا. سب سے بڑا حق کیا ہے اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. دیکھیے قرآن مجید بار بار ایک جملہ بولتا ہے، جن کو تم خدا بنائے ہوئے مجھے دکھاؤ تو صحیح انہوں نے کیا بنایا ہے. یہ عجیب و غریب جملہ ہے. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی فلسفی میں وہ ذات ہی خدا ہو سکتی ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا. وہ ذات خدا ہو ہی نہیں سکتی جس نے نہ. تو اب ہم نے کیا کیا کہ ہم نے خدا کا حق چھین کر کسی دوسرے کو دے دیا. تخلیق اللہ کی ہے، مالک اللہ ہے. ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ داتا صاحب کی ہے لاہور کے اعتبار سے، یا سندھ کے اعتبار سے عبداللطیف بٹائی کی ہے، یا عبد القادر جیلانی کی ہے بغداد کے لحاظ سے. تو ہم نے یہ باتیں کہنی شروع کر دی کہ یہ خدا کی نہیں ان کی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں شرک کا بیان کیا ہے وہاں یہ جملہ بولا ہے جو ایک صحابی کی وجہ سے صرف اس کا ایک پہلو نمایاں ہو گیا، باقی پہلو مخفی رہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ یہ تھا کہ لا تبدیل علی خلق اللہ، اللہ کی خلق میں تبدیلی نہ کرو. مطلب کیا کہ خلق اللہ کی ہے تو اللہ ہی کی رہنے دو، اور کی نہ بناؤ. لیکن ہم بناتے چلے گئے. اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ سب سے بڑا ظلم وجود میں آئے گا. اس لیے قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم. تو اب جو آدمی سب سے بڑا ظلم کرے اس کو کہاں جانا چاہیے؟ اور جو آدمی سب سے بڑے ظلم سے بچے اس کو کہاں جانا چاہیے؟ یہ وہ دوسری اہمیت اس کی اس وجہ سے ہوئی ہے کہ شرک دراصل خدا کا حق چھین کر دوسرے کو دینا ہے. اس کو قرآن مجید نے سورہ لقمان میں سمجھایا ہے، جہاں حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں بتایا کہ تم اللہ کا شکر کرو اور اپنے والدین کا، اور اس کے بعد والدہ کا ذکر خاص طور سے کیا ہے. اس کو پڑھتے ہوئے میرے ذہن میں ایک تمثیل سی بنتی ہے، ایک پکچر سی بنتی ہے کہ میری ماں ادھر بیٹھی ہوئی، ٹھیک ہے، زندہ ہے، سمجھدار ہے، ہوش میں ہے، اور میں کسی اور خاتون کو ساری ماں والا درجہ دے کے خدمات کر رہا ہوں. بتائیے کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں. یہ وہ ظلم ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے جو شرک سے بچ گیا دراصل اس نے سب سے بڑا کبیرہ گناہ نہیں کیا، سب سے بڑا کبیرہ گناہ. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو اس کی اہمیت کے یہ پہلو ہے. اب وہ بیچ میں سوال بھول گیا میں جس وجہ سے. جی بالکل، یعنی کہ اس کا ایک وہ پہلو کہ جو توحید پہ جو جنت کی ضمانت ہے اس کا اس سے لنک کہ شعوری طور پہ جب ہم توحید کو مانتے ہیں. اب جو یہ روایت ہے مشہور کہ لا الہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ کہہ دی جنت میں چلا جائے گا. وہ صرف کہنے سے نہیں ہے، وہ شعوری طور پر ہے، سمجھ کر ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنے پر ہے. قرآن مجید خالی ہے اس بات سے کہ صرف کہنے والا جنت میں چلا جائے گا، نہیں، اعمال بھی کریں. وہ 1 گھنٹے کے لیے زندہ ہوا، زندہ رہا کلمہ پڑھنے کے بعد، توحید کا سبق سیکھنے کے بعد، اور اس نے پہلا جو بھی عمل ہے کر ڈالا. بس انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قبول کر لیں گے. لیکن ایک آدمی نے کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس کے مطابق زندگی کا ایک لمحہ بھی نہیں گزارا تو اس کا جملہ جھوٹ سمجھا جائے گا. اس لیے وہ شعوری طور پر اور عملی شکل میں اس کو ظاہر ہونا چاہیے. ایمان کا پھل اس کا عمل ہے. اگر کسی کا ایمان ہے اور اس کا عمل ظاہر نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ بیج ہم نے بویا اس میں سے پودا نہیں نکلا، تو یا مطلب یہی ہے کہ بیج زندہ نہیں تھا. ایمان، زندہ ایمان اسی کا مانا جائے گا جو عمل بھی کر گزرے گا. اس کو تھوڑا سا اگر ڈائسیکٹ بھی کر دیں، اور ساتھیوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں پہ بھی سوال ہو، میں آئی ایم جسٹ ایزیومنگ کہ بھی کوئی سوال نہیں ہے تو اس لیے میں سوال پوچھ رہا ہوں. تو اگر جہاں پہ بھی سوال ہو تو پلیز ادھر مائک کھول لیجیے یا پھر جو ریز ہینڈ کرنے والا آپشن ہے وہ یوز کر لیں تو مجھے پتہ لگ جائے گا اور میں اپنا سوال روک دوں گا درمیان میں. تو اچھا، اس کا جو اگر آپ اس کو مزید ڈائسیکٹ کریں کہ توحید پہ اگر میں کھڑا ہوں، خالص توحید پہ اور شعوری طور پہ کھڑا ہوں، تو اس کا میرے عمل پہ کیا اثر ہوگا؟ جی ہاں، بہت اچھا سوال ہے. دیکھیے، مجھے اگر پتا ہو کہ کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بچا لیں گے، میں جو مرضی کر لوں، تو
توحید کا تصور ختم ہوا اور میں بے عملی کی طرف چلا جاؤں گا. بس ہمارے یہاں پاکستان میں یہ عام تصور ہے کہ بابا جی کو خوش رکھو، قیامت والے دن تمہیں بچا لیں گے. وہ رشوت بھی لے رہے ہیں، بے ایمانیاں بھی کر رہے ہیں، چوریاں بھی کر رہے ہیں، لیکن اس معنی میں وہ مطمئن ہے کہ یہ بابا جی کل قیامت والے دن بچا لیں گے. تو توحید کے ختم ہوتے ہی ہر برائی کا راستہ کھل جاتا ہے. کیونکہ وہاں ہم کیا کر رہے ہیں، لاشعوری طور ہمارا انسانی ذہن بڑا عجیب طاقتور چیز ہے کہ لاشعوری طور پر ہم یہ سمجھ جاتے ہیں جیسے ہی ہم دو خداؤں کو مان لیں گے یا خدا کے اوپر مؤثر لوگوں کو مان لیں گے، کچھ لوگ مؤثر ہیں، تو اس کا لازمی مطلب یہ نکلے گا کہ فیصلے مختلف ہو سکتے ہیں. کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ اس کو دوزخ میں ڈالنا ہے، نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے بھی جنت میں ڈال دیں، بڑی مہربانی ہے، اب میرے لیے راستہ کھل گیا، اب میں جو چاہیں کر سکتا ہوں. چنانچہ جہاں جہاں شرک قرآن میں آیا ہے لازمی طور پہ سفارش کا ذکر ہوا، سوائے چند ایک مقامات وہاں سفارش کو جو شفاعت کا تصور ہے، غلط قسم کے شفاعت کے تصور کو بھی شرک کے ساتھ جوڑا گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں مالک یوم الدین ہوں. توحید کا یہ پہلو جو ہے کہ میں مالک یوم الدین ہوں، اس کا مطلب ہے کہ قیامت والے دن میرا ہی فیصلہ چلے گا، کسی اور کا نہیں چلے گا. تو توحید اگر ہم ختم کرتے ہیں تو مذہب ختم ہو جاتا ہے. یعنی یہ بڑا یہ بہت اہم پہلو آپ نے واضح کیا کہ مطلب یعنی کہ جو مالک یوم الدین ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز میں، اور ہمیں اس پہلو سے ذہن میں نہیں آتا کہ وہ تنہا وہی مالک ہوگا اس دن. کسی اور کا فیصلہ نہیں چلے گا، کسی اور کی بات نہیں سنی جائے گی. جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی بولے گا، جس کے بارے میں کہیں گے اسی کے بارے میں بولا جائے گا. اپنی مرضی سے کوئی نہیں بول سکتا، اور پھر قرآن نے کہا کہ سچ ہی کہیں گے جو بھی کہیں. اس لیے پھر جو بھی توحید خدا کا انکار کر دے تب مذہب ختم ہوتا ہے، توحید کا انکار کر دے تب مذہب ختم ہوتا ہے. مجھے یہ جو ایتھیسٹ ہے ان کی یہ بات بالکل درست لگتی ہے کہ تم لوگوں نے جو مذہب بنا رکھے ہیں اس کے بعد تو مذہب نہیں ہونا چاہیے. یہ بات ان کی، کیونکہ ہم نے جو مذہب انسانوں نے بنا رکھے ہیں، مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا، انسانوں نے جو مذہب بنا رکھے ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہندوؤں کی ساری بات بھی کالی ماتا بھی ٹھیک ہے اور فلاں بھی ٹھیک ہے اور فلاں بھی ٹھیک ہے، تو پھر مذہب کی ضرورت نہیں. مذہب بالکل ٹھیک. شرک، خدا کا انکار اور شرک تقریباً برابر ہو جاتے ہیں اس اینگل سے. اچھا سوال آپ نے. صحیح. اچھا، یہ ایک ساتھی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اس کے اوپر نام ٹیسٹ آ رہا ہے، تو I'm not sure کہ میں آپ کو ٹیسٹ کے نام سے پکاروں. السلام علیکم عامر بھائی. وعلیکم السلام درمان بھائی. آئی تھاٹ کہ یہ ٹیسٹ نیا نام میں نے آج پہلی دفعہ سنا. ایکچولی معاف کیجیے گا، میں اپنی کچھ گوگل ڈرائیو فل ہو جاتی ہے نا، تو پھر دوسرا اکاؤنٹ بناتا ہوں. اچھا ڈیٹا رکھنے کے لیے. اچھا ضرور یہ پلیز، نو پرابلم، پلیز آپ سوال کیجیے گا. ہم اس کے اچھے معنی نہیں کریں گے. آپ ہمارا ویسٹرن انداز میں ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں. یا میں خود ایک ٹیسٹ کا حصہ ہوں. سر آپ ماشاء اللہ بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کی باتیں سن کے، بلکہ بہت ساری چیزیں میری بھی کلیئر ہو رہی ہیں. لیکن ایک چیز جہاں پر آپ نے فرمایا کہ اللہ ہی مالک یوم الدین ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن کچھ کنفیوژن یہ ہے کہ بہت سارے علماء کرام یہ وسیلے کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو جیسے آپ نے کہا کہ رسول کی جو شفاعت ہو وہ نہیں ہوگی، یا وہ ہوگی تو کسی I don't know like against the law نہیں ہوگی، ہمیں عمل مثقال ذرۃ من خیر یا وہ والا. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا جیسے قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ کا نبی قیامت کے دن فریاد کرے گا کہ یا اللہ ان کو مت چھوڑنا کیونکہ انہوں نے میرے قرآن کو پیچھے پھینک دیا تھا نا. سورۃ فرقان میں جو ہے اس میری قوم نے اس قرآن کو حاصل قرآن محجورا پیچھے پھینکا. تو کیا یہ تو پھر بھلے ایک شفاعت نہیں ہے، کم سے کم شکایت تو ہے، تو کیا یہ انفلوئنس ہوتا ہے؟ تو وسیلہ اور یہ شکایت، اس کے اوپر تھوڑی اگر روشنی ڈال دیں. یہ بہت اچھی بات ہے. دیکھیے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی، لیکن سوال آپ کا ایسا ہے کہ اس کے اوپر لیکچر بھی دیا جا سکتا ہے، پورا 3 لیکچر دیے جا سکتے ہیں. ایک ہے انبیاء کا معاملہ. رسول جو ہیں وہ اپنی قوم کے خلاف شاہد بنا کر بھیجے جاتے ہیں. قرآن نے اس کو بیان بھی کیا ہے، شاہد علیکم اور شاہد و مبشر و نذیرہ کے الفاظ میں.
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل جو قیامت والے دن عدالت لگنی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور حضرت موسیٰ کو ان کے لیے بولا گیا شاہد علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. تو رسول اپنی اپنی قوم کے خلاف اللہ کے گواہ بن جائیں گے کہ جی میں نے ان کو آپ کا پیغام پہنچایا، انہوں نے میرے ساتھ یہ کیا، آپ کے قرآن کے ساتھ یہ کیا، آپ کے پرانے انبیاء کے ساتھ یہ کیا. وہ جو رسولوں کی یہ حیثیت ہے وہ قیامت والے دن اس آیت سے سامنے آ رہی ہے کہ ابو جہل اور ابو لہب کے خلاف آپ نے گواہی دینی ہے کہ انہوں نے آپ کا قرآن نہیں مانا، مہجور کر دیا، اس کو چھوڑ دیا تھا. تو ایک تو یہ پہلو ہے رسولوں کے ساتھ معاملہ. رسول اور اس کی خاص قوم جو اس کے زمانے میں ہوتی ہے جس کے اوپر وہ اتمام حجت کرتا ہے، اس کے ساتھ یہ معاملہ بالکل واضح ہے. تمام رسولوں کو یہی، بلکہ وہ جو سورہ فجر ہے غالباً، ادھر رسولوں کے تحت جب رسولوں کا ٹائم مقرر کیا جائے گا کہ آپ آئیں اپنی قوم کے خلاف گواہی دیں. اس میں ہمارے پاکستان کے بعض علماء نے، باقی امت میں مجھے نہیں معلوم لیکن قدیم علماء ایسا نہیں کرتے، انہوں نے بعض اکابر علماء کو بھی شہادت کا درجہ دیا ہے کہ وہ بھی قیامت والے دن، مثلا مولانا مودودی، ڈاکٹر اسرار، طاہر القادری وغیرہ وغیرہ، اللہ ان سب پہ اپنی رحمت کرے، اور ان لوگوں کو قیامت والے دن ہمارے خلاف کھڑا کیا جائے گا کہ انہوں نے دعوت کا کام کیا تو لوگوں نے ان کے خلاف کیا اقدام کیا. لیکن بہرحال میرے خیال میں یہ رسولوں کے ساتھ خاص ہے، لیکن عام بھی ہو سکتا ہے، کل قیامت والے دن کھل جائے گی بات. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے شفاعت کا. شفاعت میں رسولوں کا زمانہ کے لوگ بھی شامل ہوں گے اور بعد والے لوگ بھی شامل ہوں گے. یعنی میرے آپ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر سکیں گے، تو اور اپنے زمانے کے بعض صحابہ کے بارے میں بھی شفاعت کر سکیں گے. اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے. وہ اگرچہ جنرلائز ہے لیکن اتنی جنرلائز نہیں ہے جتنی پاکستان میں سمجھی جاتی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ویسے آیت الکرسی ہے جیسے سورہ البقرہ میں، من ذا الذی یشفع عنده، کون ہے جو اللہ کے ہاں شفاعت کر سکے گا، الا من اذن له، سوائے اس کے کہ جس کو اجازت دی جائے گی. تو پہلی بات یہ کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی کے بارے میں شفاعت کر سکے، کوئی بول بھی سکے. موقع دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی تب بولے گی. دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لمن شاء، جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں گے. یعنی بولنے کی اجازت دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب میرے بارے میں چاہیں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بارے میں بات کر سکیں گے. دوسری شرط یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بولنے کا موقع دیا گیا. دوسری شرط یہ ہے کہ جس کے بارے میں بولنے کا موقع دیا گیا وہ بولے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ جب کلام فرمائیں گے تو کالا ثواب، جو بھی کہیں گے سچ کہیں گے. اب یہ جو شفاعت ہے یہ بھی کن کو حاصل ہوگی؟ سورہ آل عمران توبہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان لوگوں کو حاصل ہوگی جو گناہ گار تو ہوں گے لیکن استغفار کرنے والے بھی ہوں گے، خدا کی طرف بار بار رجوع کرنے والے بھی ہوں گے. تو اس لیے قرآن نے کہا کہ تم خود بھی استغفار کرو سورہ آل عمران میں، اور نبی سے بھی کہو کہ تمہارے لیے استغفار کریں. تو یہ چوتھی شرط ہوگی. پہلی شرط یہ کہ بولنے والے کو، شفاعت کرنے والے کو بولنے کی اجازت ملی. دوسری شرط یہ کہ جس کے بارے میں اجازت ملی. تیسری شرط یہ کہ جو کہیں گے سچ کہیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ تو نہیں کہا جاتا کہ آپ کو نہیں پتا بڑا شریف آدمی ہے اس کو معاف کر دیں، یہ تو نہیں کہا جاتا، تو کالا ثواب ہی ہوگا. چوتھی شرط یہ کہ وہ گناہ گار تو ہو لیکن استغفار کرنے والوں میں ہو، توبہ کرنے والوں میں ہو. اگر وہ توبہ کرنے والوں میں شامل نہیں ہوگا، وہی شرط جو سورہ نساء میں بتائی گئی ہے کہ مرنے کے وقت فرشتوں کو دیکھ کر توبہ کر لی تو وہ قبول نہیں ہوگی. عام زندگی گناہوں کے بعد توبہ کرنے والا تھا تو اس کے بارے میں شفاعت ہوگی. یہ دوسرا پہلو ہو گیا اس بات کا کہ انبیاء کے ساتھ امتیوں کا جو سفارش ہونے کا یا شفاعت ہونے کا تصور وہ یہ ہے. تیسرا پہلو جو وسیلے والا ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے. وسیلہ اس معنی میں تو بالکل درست ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری ہدایت کا وسیلہ بنایا گیا. ان کو نبی بنایا گیا، نبی بنا کر ان کو قرآن دیا گیا تاکہ ہم ہدایت حاصل کریں. لیکن یہ وسیلہ جو ہمارے ہاں چلتا ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ مثلا میں نے تھانے دار میرے بیٹے کو پکڑ کے لے گیا ہے تو اب میں کسی MNA کو ساتھ دیا کہ جناب ذرا میرے بیٹے کو چھڑوا دیں. یہ جو وسیلہ ہے اس کی معنی سمجھیے کہ کتنے خطرناک ہے. تھانے دار MNA کے ساتھ بگاڑنا نہیں چاہے گا یا کوئی فائدہ اٹھانا چاہے گا تو اس کی بات مان لے گا. اب اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ہم انسانوں میں سے بہترین انسان لے لیں، سارے انبیاء لے لیں. تو تھانے دار کو تو کچھ ضرورتیں ہیں، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم نے وسیلے کا تصور مانا تو خدا کو ان ہستیوں کے آگے کمزور مانا، یا کم از کم جو ہمارے ہاں بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ عاشق اور معشوق کا ریلیشن، بات ٹالی نہیں جا سکتی، تو یہ بھی کیا کمزوری نہیں ہے خدا کی؟ تو اتنا آگے چلے گئے ہیں کہ اب نا انصافی والی باتیں بھی قبول کر رہے ہیں۔ اور تیسری بات یہ سوچیے کہ مثال کے طور پر میرے محلے کا بدماش ہو اور وہ چلا جائے تھانے میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تھانے میں سفارش کرنے جائیں گے؟ نیک آدمی۔ تو اب وہ اگر سفارش ہونی ہے تو ابو جہل کا کیا قصور؟ شفاعت تو ہونی چاہیے۔ تو اس کا انبیاء جو ہیں وہ صالحین ہی کی شفاعت کریں گے، وہ صالحین جو گناہ گار ہیں۔ صحیح۔ اب اس میں سوری اب کی میں بات کاٹ رہا ہوں، بہت معذرت، وسیلے کے پہلو سے یہ جو آپ دعا کے لیے کہا جاتا ہے، تو اس میں بھی یہ پہلو جو آپ بتا رہے ہیں ڈفرینٹ، کہ خدا یہ غلط ہو جائے گا۔ خدا کے اوپر ہم لوگوں کو مؤثر مان رہے ہیں۔ دعا میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، یعنی آپ کا جو ریگارڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس ریگارڈ کی وجہ سے آپ میرے اوپر بھی مہربانی کرتے ہیں۔ تو اصل میں ہم نے جو نبی کو مؤثر مان لیا ہے اللہ تعالیٰ کے اوپر، یہ اللہ کی شان کیا۔ وہ کسی اور خدا کو مؤثر نہیں ماننے کو تیار، تو وہ اپنی مخلوقات کو کیسے ماننے کو تیار؟ عاشق بھی مان لے تب بھی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کمزور ہو گئے، جیسے عاشق کمزور ہوتا ہے۔ بہت اہم کر عبد الرحمان بھائی، آپ کا سوال واضح ہو گیا ہے؟ کوئی اگر آپ نے مزید اس پہ سوال کرنا ہو تو؟ نہیں سر، بڑے اچھے طریقے سے الحمدللہ میرا وسیلے کا جو کانسیپٹ تھا یہ میں بہت ہی ڈاکٹر صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے واضح کر دیا کہ ہم لوگ واقعی ہم سنس کے ہیں، تو یہ چیزیں واقعی یہاں پر اس طریقے سے پورٹرے ہیں۔ دو کہ میں مسجد میں نماز بھی پڑھتا ہوں اور جاتا بھی، لیکن ایک جو اجتماعی باتیں ہیں وہ اس طریقے سے نہیں بتائی جا رہی۔ جزاک اللہ سر۔ میں دوستوں کے ساتھ موقع دوں کہ وہ سوال کریں، ورنہ میں تو بہت سوال کروں گا ڈاکٹر صاحب۔ ضرور ضرور۔ کوئی اور ساتھی اگر کسی کا سوال ہے؟ ابھی ہم شرک کی طرف نہیں گئے، ٹائم کافی ہو رہا ہے، I'm just afraid کہ ہم شرک کو بھی کور کر پائیں، لوگ دوستوں کے ذہنوں میں سوال ہوں گے۔ وسیلے کے پہلو سے یہ بھی سر ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ مطلب یعنی اس میں ہم یہ بھی تو مان رہے ہیں، جب ہم یہ مانتے ہیں کہ جب ہمیں وسیلے کی ضرورت پڑے گی یا مثال کے طور پہ شفاعت کی ضرورت پڑے گی، تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی خدا سے زیادہ حکیم ہے جو خدا کو بتا رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے سمجھنے کی، کہ یعنی کہ وہ زیادہ حکیم ہے اصل میں، یا وہ زیادہ علیم ہے کہ جو میرے بارے میں بتا رہا ہے کہ اس کو ضرورت ہے اس چیز کی۔ خدا تو ویسے ہی جانتا ہے، تو اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے۔ کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس کو سوچنے کا تھا۔ بالکل صحیح بات، اچھا لگتا ہے، اس کو بھی اس میں بیان ہونا چاہیے۔ جزاک اللہ۔ ہاں، ہم شرک کی طرف آ جاتے ہیں کہ شرک، شمشاد انکل میرے خیال سے سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ انکل آپ سوال پوچھیں۔ جی، میں اسی شرک اور کفر کے جو ہے واضح سمجھنا چاہتا ہوں، جس کا جو فرق ہے۔ شرک میں تو اللہ نہ کرے انجانے طور پہ بہت سے لوگ نہ چاہتے ہوئے، خدا نہ کرے، جس میں اس کے اندر جو ہے نا پرابلم میں آ سکتے ہیں۔ لیکن کفر جو ہے وہ صرف کافروں کے لیے یعنی انکار کا پہلو آتا ہے، یا اس میں بھی کہیں ایسی کوئی چیز ہے جو خدا نہ کرے ہم لوگ انجانے طور پہ اس کے اندر ملوث ہو سکتے ہیں؟ جی بالکل، کفر کی بعض شکلیں ایسی ہیں کہ جس کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا۔ مثلا سیدھا پوری زندگی ہم نے لا الہ تو پڑھتے رہے لیکن نماز نہیں پڑھی، تو یہ ایک نوعیت کا کفر ہے۔ غفلت، خدا سے غفلت بھی کفر کے برابر ہے۔ خدا سے غفلت ایسا نہیں ہے کہ جرم نہیں ہے، وہ بھی جرم ہے۔ تو ہمارے ہاں غفلت بہت زیادہ پائی جاتی ہے مسلمانوں کے اندر پوری زندگی۔ یعنی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اپنے رشتے داروں میں بھی، محلے کے لوگوں میں بھی، کہ ان کو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ مسجد کے اندر کا رنگ کیا ہے، دیواروں کا نہیں پتہ، کبھی گئی نہیں مسجد، نماز کبھی پڑھی نہیں۔ تو یہ جو غفلت ہے، بالکل غافل رہنا ساری زندگی، یہ کفر کے برابر ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ نے کوئی ایک جمعہ بھی نہیں پڑھا زندگی میں، آپ نے اللہ کی راہ پہ کوئی خیرات بھی نہیں کی ہے، آپ نے کوئی اللہ کی خاطر کوئی کام بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو چیز ہے، یہ غفلت جو ہے، ایبسولوٹ غفلت کی بات کر رہا ہوں، یہ بھی کفر ہے،
یہ پاکستانیوں میں تو بہت مرز عام ہو چکا ہے، یعنی بالکل غافل خدا سے. تو غفلت کفر کی ایک شکل. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، قرآن اس کو بیان کیا کہ اتخذ ہواہ الہ، اپنی تمناؤں کو اتنا سوار کر لیا اپنے اوپر کہ خدا کو فراموش کر بیٹھے. یہ بھی کفر ہے، اس میں کچھ نہیں، کیونکہ اپنی جو خواہشات ہے اس کو ہم خدا کی طرف پوج نہیں رہے ہوتے. یہ غفلت. قرآن اس کو بیان بھی کیا سورہ تکاثر میں، الہاکم التکاثر، تمہیں دولت کی حرص نے غافل کر دیا مجھ سے. تو وہ جو یہ کفر ہے. ابو جہل اور ابو لہب کا جرم اصل بھی یہی تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ قرآن کو محجور بھی کر دیا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، قرآن کا بھی کفر کر دیا. تو ان کا کفر دو طرح کا ہو گیا. ہمارے ہاں خدا سے غفلت یہ ہوتا ہے، اس طرح خدا سے سرکشی کر جاتے ہیں کہ اندر ضمیر آواز دے رہا ہے کہ یہ کام نہیں کر رہا، ہم کہتے دیکھا جائے گا. یہ جو جذبہ ہے کہ دیکھا جائے گا، یہ سرکشی ہے. سرکشی بھی کفر کی ایک شکل ہے. تو یہ دو بڑی مثالیں ہیں، باقی آپ خود اس پر قیاس کر سکتے ہیں بہت ساری چیزیں. اس میں اگر انکل مجھے اجازت دیں تو میں بنیادی سوال کی طرف بھی آؤں گا. شرک اور کفر میں شرک کو ہم کیسے متعین ہیں، یعنی شرک کو ہم کیسے متعین کر سکتے ہیں؟ یعنی کیونکہ اس میں کئی دفعہ کئی علماء، جیسے اگر میں غلط نہیں ہوں تو ڈاکٹر اسرار نے بھی اس پہ کافی لکھا، اور اس کی بڑی ایک طرح کی کامن لائف جو ایگزامپلز ہیں اس میں بھی شرک کو انہوں نے بتایا کہ یہ بھی شرک ہو سکتا ہے. ہمارے لیڈران بھی کئی دفعہ بتاتے ہیں کہ بھی دیکھو اگر تم یہ بھی کرو گے تو یہ بھی شرک ہے اصل میں، اگر تم ووٹ اس طرح دو گے، کسی کو دو گے. تو اس میں تھوڑا سا میرا خیال کلیئرٹی امپورٹنٹ ہے کہ کیا ہم کس چیز کو شرک کہتے ہیں، شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے، اور اس میں کس حد تک جانا چاہیے. کیا ہم ہر چیز کے، اگر میں یہ کہوں کہ بھئی تم نے کرپٹ کا ساتھ دیا تو کیا وہ بھی شرک ہے؟ اس طرح کی چیزیں بھی کیا شرک کے پہلو میں آتی ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے سر؟ جی اب آ رہی ہے. جی اچھا. یعنی میں یہ صرف سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ شرک اصل میں کیا ہے اور اس کو ہمیں کہاں تک لے کے جانا چاہیے، یعنی کسی چیز پہ شرک کا حکم لگانے کے لیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں شرک کا خلاصہ کیا ہے، باقی ساری باتیں اس کے تحت آئیں گی. اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ بولا ہے، الا لہ الخلق والامر، سنو آگاہ رہو کہ خلق بھی اسی کی ہے اور امر بھی اسی کا ہے. بہت دلچسپ آیت ہے، عربی زبان کے اعتبار سے بڑی جامع بات کہی گئی ہے. خلق وہی جو ابھی میں بات کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار پوچھتے ہیں کہ بھئی جن کو تم نے خدا بنا دیا ہے وہ انہوں نے تخلیق کیا کیا ہے. تو کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے. اگر اس سے قائم ہونے والے جو بھی حق ہیں وہ صرف اللہ کے ہوں گے. رب وہ ہے، مالک وہ ہے، باز پرس کرنے والا وہ ہے، ہم آنسریبل اسی کے آگے ہیں. یہ سارے پہلو خلق سے پیدا ہو جاتے ہیں. اور لہ الامر کا مطلب یہ ہے کہ حکم بھی اسی کا چلتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس وقت جو گر رہا ہے، اٹھ رہا ہے، کوئی کامیاب ہو رہا ہے، کوئی ناکام ہو رہا ہے، وہ سارے کا سارا خدا کا حکم چل رہا ہے. انہی دونوں باتوں سے پھر بہت ساری باتیں نکل آتی ہیں. تو مثال کے طور پر ہمارے ہاں یہ بات، البتہ جو آپ نے ایک جملہ بیچ میں بولا ہے اس کو میں یہیں پر لے کر آگے بڑھتا ہوں. آپ نے کہا کہ مثلا ووٹ کسی اور کو ڈال دینا یہ شرک ہوتا ہے. یہ ایک دوسرے پہلو سے بالکل غلط بات ہے. اصل میں ہوتا یہ ہے ہمارے ہاں کہ کسی بات کی سنگینی بیان کرنے کے لیے ہم کوئی بہت بڑی مثال دے دیتے ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ اس طرح کا جملہ ہے، اس سے شرک نہ برآمد ہوتا ہے نہ یہ شرک ہوتی ہے ایسی چیز. یہ بالکل مزے کا خیز بات ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. شرک کا مطلب، اب ان دونوں باتوں کو پھیلائیے. پہلی بات یہ کہ ہم نے وہ جو میں نے توحید میں 3 باتیں کہی تھیں کہ ہم نے کسی کو خدا قرار دے دی، کسی سے خدا والی توقعات لگا لی، کسی کی عبادت کرنی شروع کر دی. یہ 3 باتیں جو ہیں یہی شرک کا باعث بنتی ہیں. اب خلق میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کسی اور کو خدا بنا رہے ہیں تو خلق اس کے نام منسوب کر رہے ہیں. تخلیق اس نے کی، کریشن اللہ کی بھی ہے اور اس کی بھی ہے. اسی کو شریک کہا بھی گیا ہے کہ شرکا کون ہے. دوسرا یہ کہ تو خدا سے توقعات ہوتی ہے ہم کس سے لگا لیں.
مثلا ہمارے یہاں بہت سارے بزرگ ہیں جو ان کے پاس چلے جائیں آپ کا رزق کھل جائے گا ان کے پاس چلے، تو یہ خدا کی صفات میں کوئی شرک کرنا ہے۔ دوسرا شرک کا حصہ یہ ہے۔ تیسرا شرک کا حصہ یہ ہے کہ ہم پوجا پاٹ شروع کر دیں کسی کی، خواہ لکڑی کی ہو، خواہ پتھر کی ہو، سورج چاند ستارے کی ہو، تو یہ بھی شرک کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک اور چیز ہے جو قرآن مجید یہ بعد میں دریافت ہوتی ہے کہ جو شکر ہے اور جو فرق ہم شکریہ اور شکر میں کرتے ہیں وہی فرق عربی زبان میں الحمدللہ میں اور شکر میں ہے۔ تو جس طرح ہم شکریہ انسانوں کا کرتے ہیں اس طرح شکر انسانوں کا بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا بھی ہو سکتا ہے، لیکن الحمدللہ صرف اللہ کے لیے۔ تو شکر کرنا بھی شکر کے معنی میں، نہ کہ شکریہ کے معنی میں، شکر کرنے کا معاملہ بھی خدا کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ جو شرک ہے اس کو موٹی موٹی چیزیں ہم نے 4 کیٹیگریز کر لی ہیں۔ خدا کی طرح کا خدا بنا لینا، یعنی خالق اس کو مان لینا۔ دوسرا یہ کہ اس سے وہی توقعات رکھنا جو خدا سے رکھی جاتی ہیں، جس کو میں نے مثال دیا کہ میں نے احمد امین صاحب سے کہا جی میرا آپ یو کے بیٹھے ہوئے تو کوئی بات نہیں، میرا یہ سامان سر پہ رکھوا دیجیے۔ اور تیسرا یہ کہ میں نے عبادت کی، عبادت کو سمجھ لینا چاہیے۔ عبادت ہمارے ہاں بڑی ناقص بیان ہوتی ہے۔ عبادت کا مطلب ہے کہ نماز جیسی عبادت کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، جھکنا، تسبیحات کرنا، یہ عبادت ہے۔ ذکر کرنا یہ عبادت ہے، کسی اور کا ذکر نہیں ہونا چاہیے بغیر سے عبادت۔ اور تیسری چیز قربانی کرنا، چوتھی چیز حج کرنا یعنی اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جانا، کسی اور کے گھر کی زیارت نہیں ہو سکتی۔ ہسٹوریکل ہو سکتے ہیں، ہسٹوریکل لرننگ وغیرہ جو بھی ہے، لیکن عبادت کے رنگ میں کسی کے دربار پہ جانا کہ ثواب ہوگا، وہاں جانے سے گناہ چڑھیں گے، کوئی توبہ قبول ہو جائے گی، یہ شرک ہو جائے گا۔ پہلی چیز کیا ہے کہ میں نے سجدہ کسی کو کر دیا، رکوع کسی کو کر دیا، عبادت کی غرض سے، شرک ہو جائے گا۔ دوسرا یہ کہ میں نے حج کر لیا کسی کا، کسی گھر کی زیارت کرنے چلا گیا کسی جگہ پر، تو قربانی کر دی۔ قربانی کسی کے نام کی کر دینا شرک ہے، کسی کے گھر میں جا کر دینا شرک ہے۔ مثلا کسی مزار، قرآن نے کہا ہے کہ ما ذبح علی النصب، جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہیں، تو آستانوں پر جا کر ذبح کرنا منع ہوگا۔ کسی کا نام گھر میں کیا ہے لیکن نام کسی اور کے کر دیے، تب وہ شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن مجید نے کہا ہے کہ دعا کرنا، دعا صرف اللہ سے ہو سکتی ہے، کسی اور سے دعا کریں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ذکر میں نے پہلے بیان کر دیا کہ ذکر کسی اور کا کریں گے عبادت کی غرض سے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ عبادت کی قسمیں ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو ہے، وہ اطاعت ہے، خدائی معنی میں اطاعت، اوبیڈینس، خدائی معنی میں۔ ایک ہے باپ کی، باس کی بات ماننا، باپ کی بات ماننا، ماں کی، یہ خدا کے معنی میں نہیں ہے۔ خدا کے معنی میں کسی کو، مثلا ہمارے ہاں باقاعدہ بیعت لی جاتی ہے کہ جو میں تمہیں کہوں وہی تمہارے لیے نیکی ہے اور وہی تمہارے لیے بدی ہے، یہ شرک ہو جائے گا۔ جب میں کسی کو اس حیثیت سے اطاعت کے جذبے سے ماننا شروع کر دوں گا تو یہ شرک ہو جائے گا۔ تو عبادت کی یہ ساری قسمیں ہیں۔ ہمارے ہاں صرف نماز، روزہ، سجدہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ کرنا منع ہے، نہیں، یہ ساری چیزیں ہی غیر اللہ کو کرنا منع ہے، تو یہ ساری شرک ہو جائے گی۔ تو عبادت کا یہ پہلو ہے۔ تو اب یہ ہم نے خدا کو خالق کے علاوہ کسی کو خالق مان کر خدا بنا لیا، ہم نے کسی اور کو جو خدا سے توقعات ہوتی ہیں وہ خدا سے لگا لی، شرک ہو جائے گا۔ ہم نے خدا کی عبادت ان 6-7 معنی میں کر دی، شرک ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے الحمدللہ یا اردو والا شکر کا جذبہ کسی اور کے لیے ظاہر کر دیا۔ شکریہ ہم کر سکتے ہیں، شکر نہیں کر سکتے کسی کو۔ اس کو تھوڑا سا واضح کر دیں، یعنی یہ شکر اور شکریہ کے فرق کو، یہ تھوڑا سا مجھے لگ رہا ہے کہ شاید کلیئر نہ ہو دوستوں کو، مجھے بھی کلیئر نہیں ہے۔ دیکھیے جیسے میں نے ابھی بات کی کہ میں نے خدا جیسی مدد مانگنا، ایسا ہی خدا جیسا کسی کا شکریہ ادا کرنا، یہ شکر ہو جائے گا۔ خدا جیسا شکریہ کیا ہوتا ہے؟ خدا جیسا شکریہ عبادت کی ایک قسم ہے کہ میرے اوپر جو اللہ کے احسانات ہیں اس کے لیے میرا دل آپ کے حضور ویسے ہی جھکا ہوا ہے، اس جذبہ محبت کو رکھتا ہے جو اپنے خدا کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہ جذبہ محبت اگر کسی اور ہستی کے ساتھ ہو گیا ہے تو یہ اب شکر کے جذبے میں چلا گیا ہے۔
शुक्र, अरबी का शुक्र थोड़ा मुख्तलिफ है हमारे उर्दू वाले शुक्र से, तो उन दोनों इस्तिलाहात को भी समझ लीजिए ताकि बात समझानी मुमकिन हो जाए। शुक्र जो है वो एक्नॉलेज करना है। अरबी जुबान में शुक्र का मतलब है एक्नॉलेज करना, या शुक्र ये है कि आपके रवैये के मुताबिक अपना रवैया बनाना। मसलन आपने मुझे तोहफा दिया तो अब मैं आपके साथ मोहब्बत करने वाला बन जाऊं, ताल्लुक रखने वाला बन जाऊं, आपका रिगार्ड करने वाला बन जाऊं, क्योंकि आपने मुझे तोहफा दिया। आपने मेरे साथ मेहरबानी की, मेरे बच्चों को पाला पोसा, और मैं अब आपके साथ धोखा दे रहा हूँ, तो ये शुक्र के खिलाफ हो जाएगा, अरबी वाला शुक्र। ये एक्नॉलेज करना, उसके आपके रवैये के मुताबिक आपके साथ मामला करना, ट्रीट करना, ये शुक्र है। लेकिन इस शुक्र में जब इबादत का एलिमेंट ऐड हो जाता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह है उर्दू, कि मैं अब इस हस्ती का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो बेऐब है, जो मेरा खुदा की हैसियत रखती है, जिससे मैं गैबी तौर पर असबाब के बगैर मदद का तवक्को रखता हूँ, अब मैं उसका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। तो ये अरबी वाला अल्हम्दुलिल्लाह है और उर्दू वाला शुक्र है। ठीक। लेकिन आपके साथ मेरा शुक्रिया क्या है कि मैं, आपने मुझे तोहफा दिया, मैंने शुक्रिया कहकर कबूल कर लिया, अब मेरा अच्छा नहीं लगेगा कि मैं आपको बुरे रवैये से पेश हूँ, बस ये शुक्रिया है। लेकिन उसमें शुक्र में इबादत का एलिमेंट ऐड हो जाता है खुदा के साथ। राइट। उस्मान, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं, प्लीज अपना सवाल पूछ लीजिए। जी आमिर, बस इसी टॉपिक के हवाले से खासतौर पे हमारे पाकिस्तान में और कुछ दूसरे भी जो बरसगीर के जो ममालिक हैं, अगर कुछ ऐसा बोलते हैं कि अगर किसी खास मसले में किसी आदमी ने किसी की हेल्प की है ना, तो वो बोलते हैं जी कि ऊपर अल्लाह है और नीचे ये बंदा है। मतलब वो इस तरह से वो बात करते हैं कि जैसे वो पता नहीं वो अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं या उस बंदे का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो इस चीज को कैसे देखेंगे? ये इस तरह के शिर्क में अल्फाज आता है या इस तरह के अल्फाज, ये कैसे उसको बंदा देखे? हमारे यहाँ जो तसव्वुफ हिंदुस्तान से और यहूदियों के कबाला सिस्टम से आया, उसने एक तसव्वुर दिया, खासतौर से हिंदुओं के यहाँ ये डेवलप ज्यादा हुआ था, गौतम बुद्ध वगैरह के मानने वालों में, कि अल्लाह ताला, उनके यहाँ फरिश्तों का तसव्वुर चूंकि नहीं था, उन्होंने ये ख्याल किया कि अल्लाह ताला जो कायनात का निज़ाम चला रहे हैं इस यूनिवर्स का, तो वो कुछ लोगों के जरिए से चलाते हैं, उनको कुतुब और अब्दाल कहते हैं। ठीक, तो ये जो कायनात का निज़ाम चल रहा है ये अल्लाह नहीं चला रहे, अल्लाह काम तफवीज़ कर देते हैं, नहीं उनको असाइन कर देते हैं कि भाई तो आपने ये करना है, आपने ये करना है। मसलन शाह अब्दुल्ला साहब ने अपने बारे में लिखा है कि मुझे हिंदुस्तान का इख्तियार दे दिया गया है, अब कोई चिड़िया भी मेरी मर्जी के बगैर यहाँ पर नहीं फड़फड़ा सकती। ये इतना बड़ा दावा कर, जब पूरे हिंदुस्तान का कंट्रोल शाह अब्दुल्ला साहब के पास है, तो अल्लाह ने ऊपर आसमान वाला है, नीचे शाह अब्दुल्ला साहब है। इस बैकग्राउंड में ये जुमला बोला जाता है, ये कुरान मजीद के खिलाफ है। ऐसा कोई निज़ाम नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, ना कोई कुतुब है, ना कोई अब्दाल है कुरान के मुताबिक। अल्लाह ताला ने अपना निज़ाम इस तरह से चलाया हुआ है कि खुद वही सब कुछ है, लेकिन फरिश्तों को कुछ काम तफवीज़ कर रखे हैं इस शान के बताने के लिए कि वो बादशाहों की तरह काम करता है, उसको खुद जाकर काम नहीं करने पड़ते, उसने काम तफवीज़ कर रखे हैं। जैसे हवाएं देखिए ना, कुरान मजीद ने हवाओं को किस तरह से पेश किया है कि वो कौमों की, कभी हमारे यहाँ पाकिस्तान में सैलाब आया हुआ है, तो पानी को अल्लाह ताला कोई जरूरत नहीं है कि वो कोई फरिश्ते बनाए या कुछ काम करे, पानी को हुक्म देते हैं, वो चल पड़ता है। लेकिन एक बादशाही का निज़ाम कायम करने के लिए अल्लाह ताला ने ये तरीका इख्तियार किया है कि फरिश्तों की एक पूरी फौज बना रखी है। तो अब फरिश्ते मसलन मौत का फैसला तो अल्लाह करते हैं, लेकिन मौत मुझे कौन देते हैं? मलकुल मौत देते हैं। ठीक है, इस मानी में वो अगर बोले तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जिस मानी बोलते हैं वो है कि ये कुतुब और अब्दाल जो बुजुर्ग हैं, ये हमारे किस्मतों के फैसले करते हैं। अल्लाह ने एक बड़ा सा फैसला करके बता देते हैं, चलो भाई हिंदुस्तान आपकी मर्जी में है। तो जिस तरह जागीरदारी दे दी जाती थी मुगलों के जमाने में, तो भाई ठीक है, जागीरदार का उसको बादशाह को सिर्फ टैक्स चाहिए, जिजिया, और जो जागीरदार है उसने अपने इलाके को देखना है, वो जुल्म करे तब ठीक है, वो अच्छा करे तब ठीक है, बुरा करे तब ठीक है। ये समझा गया, इस वजह से बोला जाता है ये कुरान के बिल्कुल खिलाफ है, इससे गुरेज करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है।
अच्छा, इसमें कई दफ़ा ये तो एक तो ना उसका पीछे थ्योरेटिकल बैकग्राउंड आपने बहुत अच्छा वाज़ह कर दिया, ये कभी ज़हन में नहीं आई थी ये चीज़ कि इस तरह इसके पीछे है। और आम तौर पे कुछ लोग, यानी अगर मैं किसी पे बहुत डिपेंडेंट हूँ इस दुनिया में, उसने मेरा बड़ा बहुत मदद करता, तो मैं ये कहता हूँ कि भई ऊपर खुदा है और नीचे तुम हो। तो ये भी कहना जो है वो एक तो ना कि पीछे तसव्वुर पूछा एक पीछे एक मौजूद है। लेकिन ये आमियाना तौर पे जो ये बात की, ये भी गलत है, यानी ऑफ कोर्स इससे भी बचना चाहिए इंसान को। हाँ नहीं, इसमें आप अगर खुदाई के मानी बोल रहे हैं तो फिर तो गलत होगा, लेकिन आप दोस्ती के शुक्रिया के तौर पे बोल रहे हैं तो ये कोई गलत बात नहीं है। हम हमारी बेगमात अक्सर हमारे अपने शोहरों के लिए बोल देती हैं कि भाई खुदा के बाद आप ही सहारा है हमारा। हाँ। वो एक जुमला और मानी का है, वो दुनियावी असबाब के तहत बोला जा रहा है, उसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। अगर वो उसी मानी बोला जा रहा है जिस तरह के हमारे उस्मान साहब ने कोट किया, तो वो तो मानी और है, वो शिर्क की तरफ चले जाते हैं। शिर्क की तरफ चले जाते हैं। सही। किसी और साथी का सवाल हो? टाइम हमारा तकरीबन 1 घंटा होने वाला है और मेरे पास कुछ ऑफ कोर्स सवालात हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि कुछ साथी अगर सवाल करना चाहें तो वो कर लें। अच्छा, इसमें मैं अपनी तरफ से 1-2 बस सवाल करूँगा, दरमियान में जिस साथी का भी कोई सवाल हो वो कर सकते हैं और फिर हम इंशाल्लाह सेशन को ख़त्म करेंगे। कि एक तो ये कि जो शिर्क का मामला है कि शिर्क में एक तो ये ना कि जैसे इंसान समझे ये कि शिर्क ही, जैसे आपने ईरानियों की मिसाल दी, या मिसाल के तौर पे शायद कुरान पाक के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कुछ लोग शायद शिर्क को ही दीन समझते थे। एक-एक इंसान किसी गलती में पड़ गया, यानी उसने समझा कि ये असल में किसी के सामने सजदा करना या किसी के सामने ताज़ीमन झुक जाना, ये शिर्क नहीं है, मैं तो शिर्क नहीं करता, मैं तो तौहीद को ही मानता हूँ। क्या क़यामत के दिन इंसान शिर्क का कोई उज़र भी पेश कर सकेगा? यानी बाकी जो गुनाह है उसमें तो कोई उज़र इंसान शायद पेश कर सके, भई मैं जिस बात से गलबा पाके मैंने गुनाह कर लिया या इस तरह, और शायद अल्लाह ताला हालात के मुताबिक उसको, तो क्या इसके अंदर भी ये शर्त रखी जा सकती है कि भई उज़र को पेश शायद हो सके किसी का और अल्लाह ताला शायद उसके उज़र की बुनियाद पर उसे माफ़ कर दे? मैं इसको एक मिसाल से अपनी बात का आगाज करूंगा। अभी आपने को भी नमाज पढ़ी होगी, पता नहीं आपके यहाँ हाँ, मगरिब अभी का टाइम। ज़ोहर गुज़र चुकी है सर अब जी, इंशाल्लाह। तो अभी आपने ज़ोहर पढ़ी होगी, ज़ोहर में आपने वज़ू किया होगा। क्या आपको 100% यकीन है कि आपने ठीक वज़ू किया था? नहीं, 100% अगर उस एब्सोल्युटली वे में तो नहीं बंदा कह सकता, लेकिन एक लेकिन आपकी नीयत में कोई खराबी नहीं थी, नहीं वज़ू था। खराब था। आपका अगर मिसाल के तौर पर कोई हिस्सा यहाँ से मतलब कोने का एक हिस्सा खुश्क रह गया, आपने अपनी नीयत से पूरा वज़ू किया था, कोई कोताही नहीं की थी, लेकिन फिर भी ड्राई रह गया, तो क्या अल्लाह ताला इसके ऊपर आपको सज़ा देंगे? नहीं, सज़ा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मेरे इल्म में ही नहीं है कि वो हिस्सा वो बस शिर्क के वो पहलू जो मेरे इल्म में नहीं आ सके और मेरे शऊर में नहीं आ सके, मेरी समझ में नहीं आ सके, वो मुझसे नहीं पूछा जाएगा उनके बारे में। अलबत्ता अगर मिसाल के तौर पर आप मेरे दोस्तों में शामिल हैं, आपने मुझे एक शिर्क करते देखा और आपने मुझे बता दिया, मुझे समझ नहीं आ रही थी पहले, लेकिन आपने मुझे तवज्जो दिला दी, तो आपके तवज्जो दिलाने के बावजूद मैंने कहा भाभीजा बंदा है, इसकी क्या बात माननी है। तो अब हो सकता है कि कल क़यामत वाले दिन पूछा जाए कि तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई गई थी कि ये शिर्क है और तुम जानते थे कि शिर्क सबसे बड़ी गुनाह है जिसको माफ नहीं किया जाएगा, तो तुमने क्यों तवज्जो नहीं दी इस पर हो सकता है पूछा जाए। तो बेइल्मी की बुनियाद पे अल्लाह ताला, इसको कुरान ने जहालत के लफ्ज़ बोला है कि जो जहालत से कोई बुराई कर लेता है तो उसकी माफी मिल जाएगी। अलबत्ता ये कि जानते बूझते किया है, शऊर था, समझ थी, तो अब कुरान मजीद के बाद कुरैश का ये बहाना खत्म हो गया कि वो शिर्क करें, इसलिए उनको सजा दी गई, काफिर करार दिया गया। उनका बहाना आज भी मौजूद है, उनके ऊपर नरमी हो सकती है, यानी उनको अब दोज़ख की बजाय कोई सजा सुदू दे दी जाए या कुछ कर दिया जाए, ये इम्कान है इस बात का कि उनको इल्म नहीं हो सका, लेकिन जिसको इल्म हो गया है, जितना हो गया है उतना उसको पूछा। राइट। ये बहुत अच्छी वाज़ह कर दी मिसाल से भी कि कई दफ़ा इंसान अपनी तरफ से समझ रहा होता है कि मैं बिल्कुल ठीक अमल किया, मुकम्मल अमल किया, नीयत भी ठीक थी, लेकिन उससे कोई कोताही कम इल्मी की वजह से रह जाए तो उसका मुआवज़ा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया। अगेन मैं साथियों से पूछूँगा, अगर कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं।
अंकल आपका कोई सवाल? अब्दुल भाई आपका, जफर भाई भी हैं, उस्मान भी। कुछ ऐसे कुछ जो कॉमन शिर्क जो बहुत आम है अनजाने तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में, जैसे पूछा अभी साथी ने, उसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दिला सकते हैं खुल के जो है? जी बिल्कुल, चंद चीजों का जिक्र कर देता हूँ। मसलन मज़ारों पे जाना, मज़ारों पे जाके दुआ करना, यानी उनसे कोई चीज मांगना, एक है जाके फातिहा पढ़ना, कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह उनके मज़ारों पे जाकर, दरबारों पे जाकर मिठाई बांटना, दूध बांटना, या कोई खाने की चीज बांटना, या कोई जानवर ज़िबा करके बांटना, ये सारा शिर्क होगा। इसी तरह कब्रों पे जाके सजदा करना और वहां की नियाज उठाकर घर ले आना कि ये बड़ी बरकत वाली होगी, शिर्क होगा। उनके नामों के ऊपर कुछ त्यौहार मनाना, जैसे हमारे यहाँ 11वीं शरीफ होती है, पता नहीं हिंदुस्तान में होती कि नहीं होती, लेकिन हमारे यहाँ होती। अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पर कुंडे मनाए जाते हैं, वो भी गालिबन जाफर सादिक के नाम। वो उन बुजुर्गों का इसमें कोई कसूर नहीं है। तो ये सारी चीजें जो शिर्क हो जाएंगी। इसी तरह हमारे यहाँ जुमेरात के जुमेरात मज़ारों की सिर्फ विजिट किया जाता है बरकत के हसूल के लिए किसी के लिए, वो शिर्क हो जाएगा। इसी तरह हमारे यहाँ बुजुर्गों को जो जिंदा हैं उनको अपनी कमाई में से चंदा दिया जाता है या उनकी खिदमत में पेश किया जाता है पैसे को, ताकि क़यामत वाले दिन उनको शफाअत हासिल हो जाए। ये शिर्क के अंदर आ जाएगा। ये मोटी मोटी चीजें हैं जो बिल्कुल वाज़ेह हैं हमारे यहाँ। इसी तरह बाज दिन मखसूस कर लेना कि उनमें उनके तरफ से कोई चीज बांटी जाएगी, तो वो भी मना हो जाएगा। हाँ, एक तो ना मैंने 11वीं शरीफ और कुंडों का जिक्र किया, उसके अलावा हमारे यहाँ पाकिस्तान में ये है कि जी जुमेरात फकीरों का दिन है और दरवाजे पर फकीर आके आवाज लगाते हैं जुमेरात का सदका या कुछ इस तरह से। और हमारे पाकिस्तान में लाहौर में कम से कम जुमेरात की जुमेरात फकीर बहुत आते हैं, यानी सुबह से शाम तक आते रहते हैं। तो वो भी शिर्क वाले दायरे में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने जो दिन बरकत का रखा है वो जुमे का है। ईसाइयों ने इतवार बनाया, यहूदियों ने हफ्ता बनाया और हमारे बुजुर्गों ने जुमेरात बना लिया। तो ये खुदा के जुम्मे के दिन के मुकाबले में एक जुम्मा बनाना है, एक दिन बनाना है। तो ये इस तरह बहुत सारी चीजें हैं जो मोटी मोटी चीजें हैं। अब मुझे एक और बात पता चली है जो पहले मुझे नहीं मालूम थी, कि हमारे पास घरों में क्या करते हैं कि कुरान मजीद खोल लेते हैं, कुरान मजीद खोलते हैं तो जो भी पहला लफ्ज होगा उसको वसीला बना लेते हैं कि अब इसके जरिए से हमें खुदा की तरफ से कोई चीज मिलेगी। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि कुल्लु तमाम शिर्क, जितने भी तावीज बनाए जाते हैं वो शिर्क है। तावीज के मानी दो हैं। एक तावीज का मतलब यह है कि मैंने खुदा से दुआ करके गले में डाल लिया, अल्लाह ताला इस दुआ को कबूल करे, ये शिर्क नहीं होगा। लेकिन इस मानी में शिर्क होगा कि अल्लाह ताला तो चाह रहे हैं कि साजिद को चोट लगे, लेकिन ये तावीज बचा देगा, यानी खुदा की तकदीर में लिखा है कि हादसा हो, लेकिन ये तावीज बचा देगा। अब ये खुदा के मुकाबले में हमने इसको रख दिया। इस मानी में तावीज कुरान की आयत का लिखा हो वो शिर्क हो जाएगा। और इसके अपोजिट बंदिश भी इसी में आएगी, यानी कि जो कहते हैं कि बंदिश करवा दी। वो भी इसी में, यानी तावीज का कोई भी असर पॉजिटिव या नेगेटिव मानेंगे वो शिर्क हो जाएगा। तो ये जो इस वक्त ज़हन में आ गई मोटी मोटी बातें, ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर शिर्क है, इनसे बचना चाहिए। इसमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी कम से कम ये कह सके कि हमें इसका इल्म नहीं है, क्योंकि अब इतना वाज़ेह है। हदीस लोगों ने भी और हमारे जैसे लोगों ने भी, डॉक्टर साहब जैसे लोगों ने भी बहुत इस पर लंबी लंबी गुफ्तगू की हुई है, बात वाज़ेह है, इसलिए ये वाज़ेह होता है कि ये शिर्क है। तो बस हमारे एक साथी मोहल्ले के हैं, वो हमारी मस्जिद में जुम्मा पढ़ते थे, तो एक दिन आए तो कहने लगे कि तुमने मेरी सारी अकीदत खराब कर दी है। मैं तो सुबह दुकान खोलने से पहले दाता साहब जाता था, वहां हाथ लगा के चक्कर लगा के यहाँ आता था। अब यहाँ से कम 1 घंटे का फासला है दाता साहब जाना। तो 1 घंटा जाते होंगे, 5-10 मिनट 15 मिनट वहां लगाते होंगे, फिर 1 घंटा वापस आते होंगे। तो इसका मतलब फजर पढ़ के निकलते होंगे, फिर आके वो दुकान खोलते होंगे ताकि रोजाना गाहक आए रिस्क खोलने के लिए।
یہ ایک واضح سا شرک ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. تو اس طرح چیزوں سے گریز کرنا چاہیے. یہ موٹی موٹی جو مجھ پر واضح ہیں اس وقت ذہن میں آ گئی ہیں، اور بھی ہوں گی، وہ کسی وقت اگر فہرست بنائی جائے تو شاید لمبی بن جائے. تھینک یو. عثمان آپ سوال کر لیجیے. جی سوال تو نہیں، بس اپنا ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں اگر 2 منٹ ہیں آپ کے پاس تو. جی. عامر تمہیں شاید یاد ہوگا جب ہم کھیلتے تھے تو میری انگلی پہ اکثر پٹی بنتی ہوتی تھی. ہاں شاید تمہیں یاد ہوگا. بالکل. تو وہ نا میرے موقع بنا ہوا تھا، وہ تقریباً 2.5 سال میرے موقع رہا ہے. اچھا. تو مختلف ٹوٹکے کرتے تھے، ختم ہوتا تھا پھر بن جاتا تھا. تو ایسے نا ایک دوست ہے جس کو تم بھی جانتے ہو، تو اس نے میری انگلی کو دیکھا، وہ کہتا ہے کہ یار تم ایسے کرو، گجرات جاؤ، وہاں پہ کوئی دربار ہے، پتہ نہیں چوئیوں والا دربار، شاد اللہ دربار. شاد اللہ کہتا ہے ادھر نا قبر پہ جا کے نا جھاڑو مار کے آتے، یہ رات تک تیرا ٹھیک ہو جائے گا. اچھا. میں نے کہا یار کچھ سمجھ نہیں آیا، مطلب کیا کنیکشن ہے میری انگلی کا اس دربار کے ساتھ، اور میں جھاڑو ماروں جا کے کیا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. میں تو جتنا مطلب اس وقت ہمیں پتا تھا، مجھے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بیماری ایسی یا کچھ ایسا بنایا تو اس کی شفا بھی دی ہے. تو میں اس کی شفا ڈھونڈنے کا میں بجائے تھے کہ پتہ نہیں میں یہ کیا کرنے لگ جاؤں وہاں پہ. تو میں نے کہا انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے مجھے کچھ چیز کا نا مل جائے گا، اللہ تعالیٰ رستہ دکھائے گا تو کوئی نہ کوئی میڈیسن مل جائے گی. تو بس کچھ دن گزرے تھے تو منور کا پتہ نا تمہیں، منور کی گلی میں ایک گھڑی والا ہے، گھڑی ٹھیک کرنے والا تھا، تو ہمیں اس کے پاس سے میڈیسن ملی. اچھا، گھڑی والا سے. مطلب میں امیجن بھی نہیں کر سکتا تھا کہ مجھے ایک چیز کہاں سے ملے گی اور کیسے ہوگا. تو منور کے بھی ماتھے پہ بنا ہوا تھا اور میری انگلی پہ بنا ہوا تھا. تو منور مجھے کہتا ہے یار، وہ کہتا ہے کہ میں میڈیسن دوں گا نہیں، لیکن آپ دونوں میرے پاس ڈیلی آنا کرنا، اور جب تک ٹھیک نہیں ہو جائے گا میں آپ کو خود لگایا کروں گا. اچھا. تو بس وہ کچھ 4-5 دن کے بعد سارا کچھ کلین ہو گیا، اور اللہ کا شکر ہے آج تک کبھی بھی دوبارہ یہ چیز نہیں. زبردست. یہ بڑی زبردست پہلو یہ میں شیئر کرنا چاہتا تھا. ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے، ایسا ہی اعتماد ہونا چاہیے خدا پر. زبردست. اور کوئی ساتھی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے، یا ہم بس ہمارا ٹائم تقریباً بلکہ 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا، ساحل صاحب سے ہم نے کافی ٹائم لے لیا، اور باقی دوستوں کا کرکٹ میچ بھی میں نے تقریباً مکمل ضائع کروا دیا آج. تو اگر کسی کے ذہن میں سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں. اس میں استاذ صرف ایک سوال آخری میں کروں گا، اور چونکہ یہ اس پہلو سے ہے کہ انسان کئی دفعہ اس طرح کی چیزوں سے گزرتا ہے، تو وہ اس شرک کے اس پہ جس کا عثمان نے بھی ذکر کیا. مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک زمانے میں، مجھے ابھی بھی بلکہ الرجی کی وجہ سے زکام میرا بہت رہتا تھا، تو مجھے بھی میری ایک رشتے دار تھیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ تم شاہدولہ کے وہاں دربار جا کے تم جھاڑو دو، یا وہاں کچھ مجسمے ہوتے ہیں جو کہ آپ کے جسم کی جو بیماری ہے اس کو آپ وہاں پہ چڑھاوا چڑھا دیں تو وہ آرام آ جاتا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میں اس سے بچا رہا. تو یعنی جب یہ مشکل حالات آتے ہیں، مثال کے طور پہ بچے تنگ کر رہے ہیں، جی آپ اس کا نام بدل دیں، نام بہت بھاری ہوتے ہیں اور اس طرح کی تو جب انسان پہ مشکل وقت آتا ہے تو کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ بس اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا. اس وقت جب اس طرح کی کوئی انسان، کوئی بندہ بتاتا ہے کہ جائیں جی آپ پیر صاحب سے مل لیں، یا آپ، تو انسان تھوڑا سا ولنریبل ہوتا ہے. اس کا حل بتا دیں کہ انسان کس طرح اپنی اس ولنریبلٹی کو کم رکھے اور توحید پہ، خالص توحید پہ قائم رہے اس موقع پہ بھی جب کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے انسان. دیکھیے، شرک کے پھیلنے میں سب سے مؤثر ہتھیار شیطان کے پاس خوف کا ہے. سب سے مؤثر ہتھیار خوف کی حالت میں وہ جتنا ہمیں اس طرح کی چیزوں کی طرف اکسانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور کوئی جگہ نہیں ہے. دوسری چیز لالچ ہے، طمع ہے دنیا کی نعمتوں کا. تو اس لیے خود قرآن نے بیان کیا اس کو کہ جنوں کی طرف بھی ہمارا جو رابطہ ہوتا ہے وہ بھی خوف کے حالتوں میں ہوتا ہے. کیا مثلا میں ایک عام سا آدمی ہوں، گاؤں میں رہتا ہوں، اور چودھری صاحب نے مجھے دھمکی دے دی ہے کہ زمینیں چھین لو. اب مجھے یا خدا یاد آتا ہے یا کوئی اس طرح کی طاقتیں.
تو اب وہاں سے پھر شیطان کی طرف جانے کا، شرک کی طرف جانے کا راستہ کھلتا ہے. تو خوف کی حالت ہی سب سے نقصان دہ حالت ہے. اس کے اندر خدا کے اوپر اعتماد رکھنا چاہیے کہ ہم خدا کی جو بندگی ہے اس پر قائم رہیں گے. جیسا عثمان صاحب نے بھی کہا تمہیں کوئی نہ کوئی حل مل جائے گا. اور فرض کر لیجیے حل نہیں بھی ملتا، تو اب جو اصل بات قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں اس میدان میں. میری ایک نوجوان ہیں، غالباً آسٹریلیا کے ہیں، ان سے پچھلے کچھ 4 سال سے گفتگو چل رہی تھی تقدیر کے موضوع پہ. مجھے وہ الفاظ نہیں سوچ رہے تھے کہ میں ان کو کمیونیکیٹ کر سکوں، لیکن وہ میری جو باتیں ہم کہتے رہے بہت ساری تقدیر کو، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ابھی سیلاب جب آیا تو میں نے ایک جملہ وہ نکل گیا زبان سے، وہ کہتے ہیں گل سمجھ آ گئی. وہ جملہ یہ تھا، میں نے کہا کہ جو خدا کی تقدیر ہے وہ یہ ہے کہ سیلاب آئیں گے، زلزلے آئیں گے، طوفان آئیں گے، اولاد فوت ہو جائے گی، ماں باپ فوت ہو جائیں گے، بہن بھائی فوت ہو جائیں گے، یہ فکس ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے. میرا کام کیا ہے اس کے اوپر وہ رویہ ظاہر کرنا، وہ رد عمل، وہ ریئیکشن ظاہر کرنا جو اللہ کو پسند آئے. تو اسی بس اتنے حصے میں ہم آزاد ہیں. تو اب اس بات کے کہنے کا مطلب کیا ہے آپ کے سوال کے جواب میں، کہ جو خدا نے لکھ رکھا ہے نا، وہ خوف کی چیزیں ہیں، نقصان کی چیزیں ہیں، تمنائیں ہیں، انہوں نے ہو کر رہنا ہے. تو اگر میں خوف کے وقت میں شرک کی طرف چلا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے خوف والی تقدیر میں صحیح رویہ اختیار نہیں کیا. تو خوف کی اور امن کی جو تقدیر اللہ نے لکھ رکھی ہے وہ چلے گئے ٹیسٹ والے صاحب موجود ہیں، تو وہ اللہ کا ٹیسٹ ہے، اس میں میں نے صحیح رویہ ظاہر کرنا ہے. تو یہ اس بات کو شعوری طور پر اپنے ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ مشکلات خدا کی طرف سے آنی ہیں، آتی رہیں گی. یہ اس سے انبیاء بھی نہیں بچے ہوئے تھے، اس سے برے بھی نہیں بچے ہوئے، اس سے اچھے بھی نہیں بچے ہوئے. اس میں ایک کتاب بھی لکھی جس پر ہم ڈسکشن کر چکے ہیں اسی فورم پہ. مشکلات جو ہیں وہ خدا کی اس کائنات کا لازمی، اس ڈیزائن کا لازمی ایک ایلیمنٹ ہے جو سائر ہو کر رہنا ہے. اس لیے جیسے ہی کوئی مشکل آئے فوراً سمجھنا چاہیے کہ اب اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا چاہتے ہیں، فوراً، تو پھر انشاءاللہ اس میں سے نکل جائیں گے. اس لیے صحابہ کے بارے میں یہ بات، بلکہ وہ لارنس آف عربیہ کے جو رائٹر ہیں مارک ٹیلی کا، انہوں نے بڑی اچھی بات لکھی ہے. اس نے کہتا ہے کہ میں نے عربوں سے ایک لفظ سیکھا ہے، مکتوب. مکتوب جو خط کے معنی میں ہم بولتے ہیں، میم کاف کتاب والا تے رو میں، مکتوب میں نے سیکھا ہے. اس نے سمجھایا، کہتا میں ایک قبیلے کے ساتھ ایک جگہ سے دوسرے کا جا رہے تھے، تو اس قبیلے میں جو سفر میں ساتھی تھے قافلے میں، بچے، عورتیں، اونٹ، بکریاں اور مرد، اور سردار آگے آگے لیڈ کر رہا تھا اور ہم پیچھے پیچھے چل رہے تھے. تو کہتا میں کوشش کر رہا تھا کہ سردار کے ساتھ ساتھ چلو. تو ریت کا طوفان آ گیا. ریت کا طوفان آ گیا تو اس نے ایک جملہ بولا کہ سارے اونٹ کی دوسری طرف ہو جائے، یعنی ادھر سے ریت آ رہی ہے تو طوفان تھم گیا. وہ وہیں کھڑے رہے جب تک طوفان جاری رہا. اس کے بعد اس نے ایک جملہ بولا کہ چلو بھی چلیں، اور کہا کہ مکتوب، جو کچھ لکھا ہوا تھا وہ ہو گیا ہے، بھیڑ بکریاں تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بچے ریت سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو بس چلتے ہیں. کہتے میرے لیے اتنی بڑی بات تھی کہ میں حیران رہ گیا کہ اب ظاہر ہے کہ اونٹ جتنی ریت پڑ گئی ہے اس میں سے کس کس کو تلاش کریں گے. جو اونٹ کے اوڑ میں آ کر بچ گئے سو بچ گئے، باقی بکریاں بھی گئیں اور کچھ اونٹ کے بچے بھی گئے. کہتے کہ اس طرح سے میں نے سیکھا کہ اچھا مکتوب یعنی خدا کا لکھا ہوا. مکتوب کا مطلب ہے خدا کا لکھا ہوا، تقدیر ایسی. تو تقدیر دراصل خدا کے وہ فیصلے ہیں جو میرے بارے میں طے ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے اوپر میں پریشان ہو کر کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کبھی اس کا دروازہ کھٹکھٹاؤں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے آنا ہی آنا، اس کو اپنا دے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. میں اپنے جو ساتھی یہاں پہ موجود ہیں ان کی اجازت سے اگر ان کا کوئی سوال مزید نہیں ہے تو ہم سیشن جو ہے وہ ختم کرتے ہیں. ونس اگین سر تھینک یو سو مچ. ہمیشہ آپ جو ہے وہ میری گزارش پہ آپ آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور سبھی اس کا بہت انتظار کرتے ہیں اس طرح کے سیشنز کا. جب بھی ہم کوئی سوال ایسا ذہن میں آ جاتا ہے قرآن سیشنز کے درمیان میں جس میں ہم آپ سے رہنمائی لے سکیں تو میرے ذہن میں آپ کا نام آتا ہے اور میں آپ کو
जो है ना डिस्टर्ब कर देता हूँ, तो उसके लिए बहुत शुक्रिया आपका। बढ़िया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, शुक्रिया कोई बात नहीं, दीन की खिदमत है, बहुत आपका शुक्रिया, आप इस काबिल समझते हैं। बढ़िया ना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह फिर आपको हम ज़हमत देते रहेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, हाजिर होगा। जज़ाकल्लाह सर, बड़ी बड़ी मेहरबानी सर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। आमिर भाई, थैंक यू सबको बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये आप लोग बहुत अच्छे सवाल करते हैं, तो इसलिए तकलीफ नहीं होती, मजा आता है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।